of Barrister Hamid Bashani, ladies and gentlemen. میں ہوں آپ کی ہوسٹ جسلین اور میرے ساتھ ہیں بیرسٹر حمید بشانی. مسٹر حمید بشانی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی اور سیریا میں بہت ہی ایک بھیانک ارتھکویک آیا تھا، جس میں انڈیا نے ان دو اسلامک کنٹریز کی کافی ہیلپ بھی کری ہے. تو بیکاز انڈیا نے اسلامک کنٹریز کی ہیلپ کری ہے، تو ان پاکستان اور بھی کنٹریز میں ایسی کافی ڈسکشن چرچا ہو رہی ہے. تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں، انڈیا نے کیوں اور کیسے ان ٹرکی اور سیریا جو کہ اسلامک کنٹریز ان کی ہیلپ کری ہوگی؟ تھینک یو جاسلین. یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن امپورٹنٹ اس لیے بن گیا ہے کہ مختلف جو پیکٹس ہیں ان میں اس پہ کنورسیشن ہو رہی ہے، اسپیسیفکلی ان پاکستان. اور پاکستان میں یہ کنورسیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک عام امپریشن دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ انڈیا اس طرح کے معاملات میں جو مسلمان ملک ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان ریسنٹ میموری جسٹ کپل آف منتھس اگو پاکستان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جو کہ کافی بڑی تباہی پھیلی تھی اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں امپیکٹ ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ کنورسیشن اس وقت آئی تھی کہ جی انڈیا نے کوئی مدد آفر کی یا نہیں کی ایز اے نیکسٹ ڈور نیبر. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی آسان اور ایکسپیکٹڈ جو ہے عام آدمی کے نقطہ نظر سے تھیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس وقت بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ مسٹرسٹ ہے اور اتنی زیادہ اس میں دوری ہے کہ اس طرح کی کوئی آفر جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن عام آدمی کو یہ اس وقت بھی یہ تاثر دیا گیا کہ یہ چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور انڈیا میں چونکہ ایک حوالے سے یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ہیلپ نہیں کی ہے. تو اب جب کہ وہ ابھی یہ ریسنٹ میموری ہے کپل آف منتھس اگو، تو ایک یہ نیچرل ڈیزاسٹر بالکل اسی طرح کا یہ زلزلہ ہے، وہ جو ہے وہ سیلاب تھا، فلڈز. تو اس میں بھی دونوں ملک جو ہیں وہ اسلامک کنٹریز ہیں، اوور ویلمنگ میجارٹی 98-99% مسلمان آباد ہیں، ترکی میں بھی اور سیریا میں بھی. جی. تو وہاں پہ جو ہے جو مدد کی گئی وہ بہت بڑے پیمانے پہ کی گئی. اس میں لاجسٹک، ملٹری جو ہے سپورٹ کو، فائنینشیل سپورٹ کو، ہر طرح کی جو ہے مدد کی گئی، جس کی وجہ سے اب وہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں ترکی اور سیریا میں کہ لوگ انڈیا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور انڈیا کے پرچم جو ہے، جھنڈا جو ہے، فلیگ، وہ جو ہے ویو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پہ پھر کنورسیشن پاکستان میں یوتھ میں اور یا اس طرح کے لوگوں میں عام ہے، جن کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ انڈیا کے اندر آفیشیلی ایک اینٹائی مسلم ٹینڈنسی یا ایک سوچ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سیلاب میں جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کی گئی. حالانکہ میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس وقت اس پہ کافی پروگرام جو ہے وہ ہوئے تھے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک سامنے آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ایک اسپیسیفکلی ایک ٹینشن چل رہی ہے فار لاسٹ مینی ڈیکیڈز وی وڈ سے، اس کی وجہ سے کس طرح جو ہے وہ پاکستان اور اس طرح کے ملکوں میں ایک اس کو بنیاد بنا کے تو یوتھ جو ہے یا ایک عام کامن مائنڈ جو ہے، یوتھ بھی نہیں بلکہ ایون گراؤنڈ اپ جو ایڈلٹ کامن مائنڈ ہے، اس کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک خاص طریقے سے پیٹرنائز کر کے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ پھر یہ ڈسکشن اس طریقے سے جب آتی ہے سامنے اور اس طرح کے واقعات پھر ساتھ میں آتے ہیں جیسے ترکی اور سیریا میں ہوا، تو لوگ سم آف دیم دے آر امیزڈ اینڈ شاکڈ کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل غلط بتایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ کنورسیشن آگے بڑھی. تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے ایسی بات کی کہ جی آپ اس کو ایکسپلور کریں کہ انڈیا اور
اسلامک دنیا کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور پاکستان ایکسیپشن کیوں ہے. اب پاکستان ایکسیپشن کیوں ہے اس پہ ہم بہت دفعہ بحث کر چکے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ملٹیپل قسم کے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور ان ڈسپیوٹس کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو جو ہے کسی بھی طریقے سے اس طرح کی اوپننگ کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان ڈسپیوٹ میں مثلا فار ایگزامپل جو پانی کے مسئلہ ہے یا جموں کشمیر کا جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کا مسئلہ ہے یا اور دوسرے سیاچن گلیشیئر اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ڈیمز کی تعمیر اور یہ سارے ملا جلا کے تو یہ مسئلے بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ انفیکٹ یہ مسئلے نہیں ہیں، بلکہ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک اسپیسیفک ہیٹرڈ ہے اس کی ریفلیکشن جا کے ان مسئلوں میں ہو رہی ہے. مثلا ایک ہیٹرڈ موجود ہے which was created in 1947. اس کے بعد اس کو فیول اپ کیا گیا، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کا پیرا دیا گیا، اس کا پالا پوسا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا، اور وہ مائنڈ سیٹ پھر جو ہے اس طرح کے ایشوز کو جو اگر ایشوز نہ بھی ہوں تو ان کو ایشوز میں بدلتا ہے. جیسے ابھی ایک ایشو انڈیا پاکستان کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، جو واٹر ٹریٹی چل رہی ہے اس کے حوالے سے سامنے آیا، تو اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ 70 سال سے ایک ٹریٹی ہے سکسیسفلی چل رہی ہے اور اس میں کسی طرح کی مختلف قسم کے پرابلمز کے باوجود اس کو جو ہے وہ آن ٹریک رہی ہے. لیکن اب جو مائنڈ سیٹ بن رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے فیوچر میں نہیں ہوگا، چونکہ انڈیا نے نوٹس دیا ہے پاکستان کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح جموں کشمیر کے حوالے سے بھی جو بار بار ڈسپیوٹ سامنے آتے ہیں یا دہشت گردی کے مسئلے سامنے آتے ہیں یا جہادی قوتوں اور اس طرح کے بین قسم کے ملیٹنٹس کے مسئلے سامنے آتے ہیں، یہ بھی سارے بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ ان کے جو نفرت کی گہرائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جن چیزوں میں مسئلے نہیں بھی ہیں وہ بھی بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو باقی اسلامی دنیا کے ساتھ میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا انڈیا کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ آن دا کانٹرری ان کے تعلقات تو کافی حد تک خوشگوار رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پہ جو اسلامی دنیا کی ایک بلاک ہے، جو بلاک بنایا گیا 1969 میں، جس کو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا نام دیا گیا پہلے، اور بعد میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن اس کا نام بدل کے رکھا گیا. تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک پوری جو ہے 60 کے لگ بھگ کے قریب کنٹریز کا ایک بلاک مل گیا، جس میں بیٹھ کے تو اس نے ایک باقاعدہ جو اپنا موقف ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے جو تقاضے تھے، تنازعات چل رہے تھے اس پہ یا مسئلہ کشمیر پہ، اس موقف کو انہوں نے اس ویکل کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ بہت ساری عرب کنٹریز یا گلف سٹیٹس یا اسلامک کنٹریز جو ہے انہوں نے وہی موقف اختیار کر لیا انڈیا کے خلاف جو پاکستان کے اندر موجود تھا. اور وہ موقف یہ تھا کہ یہ کوئی مسلمانوں کے دشمن ہے، حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے کم نہیں. جی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کی ورڈ آتا ہے یا اہم مسئلہ آتا ہے وہ OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا آتا ہے، کہ جس کے پلیٹ فارم کی وجہ سے یہ تاثر دیا گیا تھا. لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں انڈیا نے اس تاثر کو توڑا ہے اور بہت سارے اسلامی ممالک کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں اس میں اتنی خوشگواریت اور ایک بیلنس آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ OIC جو تھی یہ کیوں اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال کی گئی. بنیادی طور پہ جب OIC کا آئیڈیا جب شروع ہوا 1968 اور 69 میں،
تو اس وقت اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ملک ہیں یا مسلمان ملکوں یا دوسرے ملکوں میں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ کوآپریشن کے لیے یہ آرگنائزیشن بنائی جائے۔ تو اوریجنلی اس کو بنیادی طور پہ جو ہے وہ سعودی عربیہ اور مراکش نے لیڈ کیا تھا، لیکن اس میں پاکستان کا کردار بھی ایک مسلم میجارٹی کنٹری کے حوالے سے بڑا فنڈامنٹل تھا۔ لیکن اس کانفرنس میں انڈیا کو انوائٹ کیا گیا، جو پہلی کانفرنس 1969 میں ہوئی رباط میں، جو کہ مراکش کا دارالحکومت ہے۔ تو اس میں انڈین جو ڈیلیگیشن ہے اس کو انوائٹ کیا گیا اور اس نے ایک دن اس میں شرکت کی بطور انوائٹڈ ڈیلیگیشن کے، جو پہلا اجلاس ہو رہا تھا اس اسلامک کوآپریشن کا۔ لیکن دوسرے دن جو پاکستان کا اس وقت کا پریزیڈنٹ تھے، جو ملیٹری چیف جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان، اس نے اس پہ اعتراض لگا دیا دوسرے دن، پہلے دن نہیں لگایا، دوسرے دن اس نے اعتراض لگا دیا کہ انڈیا کا ڈیلیگیشن اگر اس کانفرنس میں بیٹھے گا تو اس میں ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اب ظاہر ہے ایک دن پورا جو ہے وہ خود کانفرنس انہوں نے اٹینڈ کی اور اس میں انڈین ڈیلیگیشن نے بھی حصہ لیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس کے بعد دوسرے دن اس لیے کہا کہ یہ خبریں پاکستان میں پہنچی تو وہاں پہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور جو انڈین ہیٹرز جن کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے ایوب خان کو یہ واضح پیغام دیا کہ اگر انڈیا اس کانفرنس میں شریک ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے حالات جو ہے پاکستان میں بڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس نے کہا وہ جو ٹھہرا ہوا تھا جس لاج میں، اس کا دروازہ اس نے بند کر دیا کہ میں اس وقت کانفرنس میں آؤں گا جب کہ انڈین ڈیلیگیشن کو ڈی انوائٹ کیا جائے۔ اب انہوں نے پھر جو ہے وہ ملائیشیا یا انڈونیشیا کے ڈیلیگیشن کے تھرو انڈین ڈیلیگیشن کو والنٹیرلی جو ہے وہ پل آؤٹ کرنے یا ڈی انوائٹ ہونے پہ راضی کیا، جس کا ظاہر ایک بہت بڑا اثر پڑا، چونکہ بنیادی طور پر انڈیا کو انوائٹ کیا گیا تھا ٹو پارٹیسپیٹ ایز اے ممبر، جبکہ اسے کانفرنس سے نکالا گیا۔ ظاہر ہے اس کے خلاف انڈیا میں بڑا رد عمل ہوا، پارلیمنٹ میں بھی ہوا، اس کے بعد مراکش وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ انڈیا نے بھی کچھ ایسے انٹرنیشنل اسٹیپ لیے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس سے باہر نکل گیا او آئی سی سے۔ اب او آئی سی سے باہر نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی قراردادیں یا کوئی سٹیٹمنٹ آنی تھی یا کوئی ایشو ڈسکس ہونا تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ون وے ہو گیا۔ اور جو اسلامک آرگنائزیشنز کو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹ کو جس شکل میں بنا کے پیش کیا، انہوں نے ایز اٹ از قبول کیا، جس کی وجہ سے ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر بن گیا، جو آگے بڑھتے بڑھتے جو اسلامک کنٹریز کے ساتھ انڈیا کا ریلیشن شپ تھا اس پہ بھی اس کے نیگیٹو اثرات پڑے، چونکہ اس میں انڈیا کا خیال یہ تھا کہ یہ سارا بلاک، یہ ساری اسلامک کنٹریز ایگزیکٹلی وہی زبان بول رہی ہیں یا موقف اختیار کر رہے ہیں جو پاکستان کا موقف ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اور سب سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک پرابلم تھا، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ میں ایک بہت بڑی پرابلم آ گیا۔ تو اس کی وجہ سے پھر آگے چل کے تو انڈیا نے جب اس کو ریئلائز کیا تو انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کو حل کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ ایک آدھ ڈیکیڈ میں اس میں اتنی تبدیلی آئی کہ عرب کنٹریز نے اپنا جو سٹینڈ پوائنٹ تھا اس کو چینج کیا۔ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ماڈیفائی کیا، اگرچہ اب بھی اس پلیٹ فارم پہ بات کشمیر کے حوالے سے اسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس پلیٹ فارم سے باہر نکل کے تو انڈیا پاکستان کا یہ جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس میں عربوں نے یا تو غیر جانبداری کا جو ہے وہ پوز اختیار کیا، یا پھر پاکستان کو کہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں۔ لیکن یہ بے شک کشمیر کے حوالے سے ان کا موقف یہی رہا ہو، لیکن اوور آل اسلامی دنیا میں وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا انڈیا کے حوالے سے، اس میں اب بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں عربوں کی طرف سے یا عرب سٹیٹس یا عرب جو انویسٹرز کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے جو گرم جوشی ہے، اس میں نظر آتی ہے۔
تو اس حوالے سے یہ جو ہے اب ڈسکشن یہ شکل جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ مسٹر حمید بشانی فار ایکسپلیننگ جو بھی آپ نے سب کچھ ہمیں ابھی بتایا ارتھ کوئک کے بارے میں. ہاں لیکن اس میں ایک بات اور جو میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ ہے کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ ممبر کیوں نہیں بنتا اس جو ہے وہ آرگنائزیشن کا. اور ان کا خیال ہے کہ یہ اس کو ممبر اس لیے بننا چاہیے کہ بہت بڑی امپارٹنٹ قسم کی آرگنائزیشن ہے جس میں آلموسٹ 59 ملک جو ہے وہ شامل ہیں، اور انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کے اعتبار سے یونائٹڈ نیشن کے بعد سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے یہ. تو اس میں ایسے ملک بھی شامل ہیں جن میں مسلمان ملکوں کی میجارٹی نہیں ہے، مسلمان آبادی کی میجارٹی نہیں ہے، جبکہ انڈیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں. تو ان کو اس طریقے سے ممبرشپ لینی چاہیے. تو یہ ایک امپارٹنٹ ایشو ہے ممبرشپ کے حوالے سے. تو اس پہ بہت ساری ایسی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں لوگوں کے کہ اس کے لیے یا تو اسلامک اسٹیٹ ہو جو کنڈیشنز بظاہر بتائی جاتی ہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ جو ہے اس کا ہیڈ اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسلامی ہو، یا پھر اس کی پاپولیشن کی میجارٹی جو ہے وہ مسلمان ہو. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ یہ جو OIC ہے اس وقت، اس میں 4 ایسے ممالک شامل ہیں، ایسے ملک شامل ہیں جن کے اندر مسلم میجارٹی نہیں ہے، جیسے کہ کیریبین کنٹریز ہیں جس میں سورینام ہے یا گیانا، 2 ایسے ملک ہیں جو کہ اس کے ممبر ہیں، لیکن ان کے اندر مسلمانوں کی تعداد ایون 10% کے برابر بھی نہیں. اس طرح افریقہ میں جو ہے وہ ریپبلک آف آئیوری کوسٹ جو ہے وہ ایک کنٹری ہے جو اس کی ممبر ہے، جبکہ اس میں بھی مسلم میجارٹی نہیں ہے. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس کے لیے مسلم میجارٹی کا ہونا ضروری ہے. اور ان میں سے کچھ ممبر جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی شامل ہوئے ہیں 1998 میں یا 2001 میں. تو اب جہاں تک انڈیا کا اس میں شامل ہونے کا سوال ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو OIC ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ریلیجس بیسڈ آرگنائزیشن ہے. بے شک انٹر گورنمنٹل ہے، لیکن اس نے شرط رکھی ہوئی ہے ریلیجس بیسڈ کی، جبکہ انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اس طرح کے کسی فورم پہ انڈیا کا بیٹھ جانا، اگر ان کو ممبرشپ دی بھی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کنٹراڈکٹری ہوگا انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے ساتھ اور اس کے کانسٹیٹیوشنل رول کے ساتھ. اور اس طرح کی کوئی مثال دنیا میں ہے بھی نہیں کہ مذہبی بنیادوں پہ کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے، جیسے ایسوسیشن آف کرسچن کنٹریز اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور سم تھنگ لائک دس، جو انڈیا کے اپنے مفادات کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے جس کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا کو ممبرشپ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بجائے ان کو آبزرور سٹیٹس جو ہے وہ کلیم کرنا چاہیے. اور آبزرور سٹیٹس جو ہے وہ اس وقت کینیڈا، انگلینڈ اور اس طرح کے چند اور ملک جو ہیں ان کا اس میں آبزرور سٹیٹس ہے، جو کہ جن میں نہ تو مسلمانوں کی میجارٹی ہے نہ وہ اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن ایز اے آبزرور وہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو وہ سٹیٹس جو ہے اس کی ایک بنتا بھی ہے، چونکہ اس صورت میں آپ کو جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا جو چارٹرڈ ہے اس کو تسلیم کرنے یا اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک سیکٹیرین اسلامسٹ سوچ کیا بھی شکار ہوتی ہے بہت سارے مسائل پہ. مثلا اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ 1979 میں جو ہے وہ ایجپٹ کی ممبرشپ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، کیونکہ ایجپٹ نے اس وقت جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات درست کرنے کی کوشش کی تھی. یا اسی طرح 1979 میں افغانستان کو انہوں نے جو ہے وہ ان کی سسپینشن کر دی تھی اس بنیاد پہ کہ روس کے ساتھ جو اس وقت سوویت یونین کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی تھی. تو ان حالات میں ہسٹوریکلی 2 مسئلے جو ہیں یہ اٹھاتے رہے، ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا، جو بنیادی طور پہ دونوں مسئلے بے شک ان کے اپنے قومی آزادی کے سوال ہیں، کوسچن آف نیشنل انڈیپینڈنس ہے یا کوسچن آف ہیومن رائٹس ہے یا کوسچن آف ڈیموکریسی ہے، لیکن جب اس پلیٹ فارم سے یہ مسئلے اٹھائے جاتے ہیں تو ان کو پیک کر دیا جاتا ہے سیکٹیرینزم اور اسلامزم کے اندر.
تو اس حساب سے اس کا ایک تاثر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ایک سیکٹیرین بیسڈ یا فیتھ بیسڈ قسم کی آرگنائزیشن کا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا جیسے ملک کو جو اب انٹرنیشنلی ایک الگ قسم کی لیگ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے جس میں بڑی سپر پاور یا سکسیسفل قسم کی پہلی 10-12 کنٹریز ہیں. تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا کہ جی انڈیا کو اب واپس جا کے اس طرح کی کسی سیکٹیرین فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے تاکہ اس میں کو اپنا وہ کر سکے. لیکن جہاں تک کوآپریشن یا ایز اے آبزرور سٹیٹس کے طور پہ بیٹھنے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک جو ہے یہ بات درست ہے. لیکن اس میں جو ایسا بات ہم کر رہے تھے وہ ترکی اور سیریا کی جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہیلپ کی گئی ہے اس کو دیکھنے کی کہ وہ بنیادی طور پہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ یا ہندوازم کے ساتھ یا کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہیومنسٹک ایک اپروچ ہے, ایک سٹینڈ ہے جو کسی بھی ایسی سچویشن میں جو ایک ڈیزاسٹر جہاں پہ ہو, کوئی قدرتی آفت ہو تو اس میں دوسرے ملک کو ان کی مدد کرنی پڑتی ہے. لاسٹ سوال انڈیا ورسز پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر یہ کنورسیشن اگر عوام میں اٹھ رہی ہے کہ ہماری مدد کیوں نہیں کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کریں اور ان پوچھیں کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات اس حد تک خراب کیے ہوئے ہیں, وہ انڈیا ہو, افغانستان ہو یا ایران ہو, اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے ریشنل اور لاجک کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ خود حکمران طبقات بھی اس سوال کا کوئی ریشنل اور لاجیکل جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ٹیبل پہ ہیں, ان کے ریزولوشنز بھی ملٹیپل شکلوں میں اور ملٹیپل صورتوں میں موجود ہیں. تو ان کو سامنے رکھ کے تو وہ جب تک ان کا حل نہیں نکالتے اس وقت تک انڈیا سے یہ توقع رکھنا کہ ایک طرف سے اب بم ایکسچینج کریں گے, گنیں جو ہے وہ ایکسچینج ہوں گی, گولیاں ایکسچینج ہوں گی, آپ کی فوجیں جو ہیں وہ سرحدوں پہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہوں گی, تو کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی شکل میں یہ سب اگنور کر دیا جائے گا, تو ایسا پریکٹیکل دنیا میں جو ہے وہ ممکن نہیں. Okay, thank you so much, Mr. Bashani, for discussing this in detail. اور thank you audience for watching our show. Please ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں on YouTube اور ہم آپ کو نیکسٹ ویک ملتے ہیں. Thank you.